السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور محترم علماء کرام جو مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ تمامی حضرات نے دیکھا ہوگا کہ حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کے ساتھ جو منبر رسول پہ بدتمیزی اور بے ادبی سے پیش آیا گیا، وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کتنا ٹرینڈ کے اندر چل رہا ہے۔ تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ جب ہم جلسہ کرنے جاتے ہیں تو جلسہ کرنے سے پہلے جلسے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ بات کریں جلسے کی، تو جلسے کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قوم کی اصلاح۔ تو قوم کی اصلاح کرنے کے لیے جب جلسے کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر چند حضرات کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو آتے ہیں ان کو کہتے ہیں نقیب۔ سب سے پہلے جو نقیب آتے ہیں، اب بات کرتے ہیں نقیب کی، تو نقیب کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ تو نقیب کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی مقرر یا خطیب اسٹیج پر آتا ہے تو اسے مائک پر بلانے کا کام نقیب کرتا ہے، یہی کام ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ کام اپنے مدرسے کے بچے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نقیب کا جو کام ہوتا ہے وہ اصل کام ہے مائک پر بلانا، اور بلانے سے پہلے جسے آپ بلا رہے ہیں مائک پر، ان کے اندر کیا کوالیفیکیشن ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں پریزنٹ کے اندر، یعنی ان کے اندر کیا کوالٹی ہے اور کس پوزیشن میں پریزنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں اور مائک پر بلائیں۔ اتنا ہی کام ہوتا ہے نقیب کا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ لیکن یہاں تو پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، سے بہت سارے رٹے رٹائے الفاظ بولنے والے اور لمبے لمبے القابات رٹ کر آنے والے نقیب کا ہی انتخاب کرتے ہیں، اور نقیب بھی ایسے آتا ہے کہ اگر بات کریں شاعر بلانے کی، تو اگر ایک جلسے کے اندر 5 شاعر آیا ہے تو وہ سب کو کہے گا کہ شاعر اعظم ہندوستان۔ حالانکہ اگر وہ کچھ شعور رکھتا ہوگا تو اسے بھی پتا ہوگا کہ عربی زبان کے اندر اعظم جو لفظ ہے وہ اسم التفضیل ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو اعظم کہتے ہیں یعنی سب سے بڑے امام. تو یہ کیسا نقیبوں کا انتخاب ہے کہ ایک ہی جلسے کے پانچ شاعر ہی شاعر اعظم ہندوستان ہو جاتے ہیں. اور اگر مقرر کو بلائیں تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے. مقرر اعظم ہندوستان اور خطیب اعظم ہندوستان، یعنی ہر مقرر اور ہر شاعر ہی شاعر اعظم ہندوستان ہے اور مقرر اعظم ہندوستان ہے. حالانکہ ممبر رسول پر اگر آپ جلسے کراتے ہیں، اگر ممبر رسول ہے، اگر ممبر رسول پہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جاہل مقرر کو بھی مقرر اعظم ہندوستان، علامہ، مفتی، اتنا بڑے بڑے القاب دیتے ہیں سے اللہ کی پناہ. اگر شاعر کو بلاتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں رب کریم فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت. اور جس اسٹیج پر آغاز ہی جھوٹ سے ہو، کیا وہاں پہ رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ کیا وہاں پہ رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرے بات سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. سے نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور فکری اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اصل بات جو مقصد ہے نقیب کا، اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کسی عالم دین کی یا شاعر کی کوالٹی اور کوالیفیکیشن اور پوزیشن اگر بتا دیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے سے وہ مجمع سمجھ جائے گا سے آنے والا شخص کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے القابات بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ممبر رسول پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سے یہ جھوٹ بولنا ہمارے اسٹیجوں پہ شروع ہوا ہے اور اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں کی خاموشی نے ہی اسٹیجوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اب چلیے، اس لیے میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو اتنا ضرور سکھا دیں، اس قابل ضرور بنا دیں کہ آپ کے مدرسے کا بچہ ہی نقیب کا کام کرے. اب نقیب کے بعد میں جو ہے آتے ہیں مقرر، لیکن پہلے مقصد جلسہ پہ بات کر لیتے ہیں. اگر آپ جلسہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں، اگر جلسہ کرتے ہیں تو جلسہ کا ایک مقصد ہونا چاہیے. جلسے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. کس لیے مقصد؟ آپ کے جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کے جلسے کا مقصد ہوگا قوم کی اصلاح، یعنی اصلاح کرنا. تو کیا ضرورت ہے ایک رات میں 5-6 مقرر کو بلا کر لانے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ شاعروں کو بلا کر اتنا ٹائم دے دیتے ہیں، اور شاعر بھی جب آتا ہے تو ایک شعر پڑھے گا، دوسرا شعر پڑھے گا، پھر بولے گا میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد میں کیا کہے گا؟ جب کچھ لوگ اگر چھوٹ دینے لگے، کچھ پیسے دینے لگے، تو آگے کہے گا یہ شعر لوگوں کی فرمائش ہے. کسی نے ہاتھ
اٹھایا اشارہ کیا تو بولے ایک اور شعر کی فرمائش ہو رہی ہے. آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں. یعنی سامنے لوگوں کے آپ دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، یہ کلام جب پڑھ لیں گے تو پھر کہیں گے سے ایک اور کلام کی فرمائش ہو رہی. منبر رسول کو یعنی جھوٹوں کا اڈا بنا رکھا ہے لوگوں نے. تو قوم کی اصلاح کیا خاک ہوگی جہاں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جہاں پہ جھوٹ سے شروعات ہی ہو تو کیا وہاں پہ اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اب ہمارا جو جلسہ ہونا چاہیے، جلسے کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اور بڑے بڑے مقرر کو اور خطیب کو اور شاعر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک مدرسے کا طالب علم جو ہے اتنے خوبصورت انداز میں کلام اعلی حضرت پڑھا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑے بڑے شاعر بھی ایسے انداز میں نہیں پڑھ سکتے. تو کیا آپ کی نظر میں ایسے مدرسے کے طلبہ نعت رسول نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے آپ جو ہے نا بڑے بڑے شاعر کو بلانے کی؟ صرف نعت ہی سننا ہے نا، مقصد تو نعت رسول سننا ہے. تو کیا مدرسے کا طالب علم نعت پڑھے گا تو کیا وہ نعت نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیونکہ مدحت سرور کونین اگر نظم کی شکل اختیار کرتا ہے اسے ہی نعت کہتے ہیں. علماء تو آپ کو نثر کے اندر سناتے ہی رہتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، لیکن اگر نظم میں پڑھی جاتی ہے تو شعراء حضرات شعر کے اشعار کے شکل میں آپ کو نعت رسول سناتے ہیں. تو آپ نعت رسول سنتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے اچھے بچے جو نعت پڑھتے ہیں ان سے نعت پڑھوا لیں. اور ٹائم ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جلسوں کا ٹائم ٹیبل کیسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں اور فجر سے پہلے اختتام ہوتا ہے. حالانکہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کو جلسہ ہی کرانا ہے تو کسی اچھے اصلاح کرنے والے وائز کو بلائیے، مقرر کو نہیں بلائیے. اب آپ کہیں گے سے مقرر اور وائز میں کیا فرق ہے؟ تو مقرر جو لفظ ہے، اگر عربی گرامر کو یا اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ باب تفعیل سے تقریر جو ہے مصدر ہے، جس سے اسم الفاعل بنتا ہے مقرر. قرر یقرر مقرر، یعنی مقرر جو لفظوں کی تکرار کرتا ہے. اور میں وائز کو بلانے کے لیے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ جو مقرر بات کرتا ہے نا اکثر جوش کے اندر بات کرتا ہے، اور جوش میں کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جوش میں بات نہ کریں بلکہ ہوش میں بات کریں تاکہ قوم کے اوپر اس کا اثر پڑے. جو بھی مقرر حضرات سن رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ تقریر کیسی ہونی چاہیے. اب میں وائز کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس کے لیے میں آپ کو قرآن کریم سے کچھ چیزیں میں آپ کو
بتا دیتا ہوں. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ رب کا قرآن ہے جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کلام بھی رب کریم کا کلام ہے. وہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے. آقا سے فرما رہا ہے رب، اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ نصیحت کیجیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى، تو بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ آپ کو تقریر سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو نصیحت کرنے کا انداز دے رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس میں قرآن نازل کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے نصیحت کیجیے، اور نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو اس لیے تقریر سے زیادہ بہتر ہوگا کہ واعظ و نصیحت کیا جائے. اور یہی کام دوسرے فرقے کے لوگ کر رہے ہیں. ان کے ہاں آپ نہیں دیکھیے گا سب بڑے بڑے مقرر ہوں گے، نہیں، وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں اور نصیحت کر کے نوجوانوں کا دل جیت لیتے ہیں. یہی کام ہم سنیوں کے اندر نہیں ہے. اگر سنی بھی نصیحت کر کے، اور دوسرا چیز جب ہم تقریر کرتے ہیں تو یعنی مقرر اور سامعین جو ہے دونوں کے ساتھ میں کنیکشن ہونا چاہیے. کہ یعنی کنیکشن وتھ آڈینس ہونا لازمی اور ضروری ہے. اگر آڈینس کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہے، آپ ایک ہی سانس میں یعنی 10-20 الفاظ بول رہے ہیں اور سامعین یعنی دائیں کان سے سن کر بائیں کان سے نکال دے رہا ہے، تو سامعین کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ہمارا نیت بھی ہونا چاہیے کہ ہم قوم کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. حالانکہ آج کل اکثر مقرر اور خطیب کا نیت معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ نیت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس مجمع میں جمنا ہے، اس مجمع میں میری واہ واہی ہونی چاہیے. جو رب کریم کرا دیتا ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے اسے کرا دیتا ہے. حالانکہ مقصد ہونا چاہیے قوم کی اصلاح. شورا کا بھی یہی حال ہے، زیادہ تر اکثریت شورا کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس مجمع میں ہم ہی جمیں اور میری ہی واہ واہی ہو. اور اسٹیج پہ کچھ بھی اگر غلط بات ہو تو جو اسٹیج پہ بیٹھے حضرات ہوتے ہیں، اگر کوئی مقرر یا شاعر کوئی ایسا شعر پڑھ رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، مقرر اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو اسٹیج پہ بیٹھے علماء کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی اصلاح اسی وقت کیا جائے. کیونکہ اعلانیہ گناہ کا اعلانیہ ہی توبہ ہوتا ہے. اگر کسی نے اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اس کا توبہ بھی اعلانیہ ہوگا. تو اگر اسٹیج پہ گناہ کیا ہے تو اسٹیج پہ ہی اس کی اصلاح کی جائے گی. اس کے بارے میں آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں. جو کبھی بھی آپ فتویٰ پوچھیے، کوئی بھی مسئلہ پوچھیے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ پابند شریعت اور پرہیزگار
مفتیان کرام سے مسائل پوچھیے، کیونکہ وہی حق اور سچ بات آپ کو بتائیں گے۔ لفنگے لوگوں سے کبھی بھی کوئی مسائل مت پوچھیے۔ اچھا، اب میں جو بات کر رہا تھا قرآن کریم میں جو رب کریم فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، اس سے پہلے جو سورت ہے یعنی سورہ قاف، سورہ قاف کی آخری آیت نمبر ہے 45، یعنی 45 نمبر آیت، اللہ پھر فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کیا؟ فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو محبوب کیا انداز ہے؟ محبوب نصیحت کیجیے بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آقا سے فرما رہا ہے رب کریم سے محبوب نصیحت کیجیے، من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ اب آتے ہیں مقررین میں آج کل جو ماحول چل رہا ہے، ایک ٹرینڈ چل چکا ہے چترویدی، چترویدیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ سنسکرت کے الفاظ رٹ کر اور منبر رسول پہ آ کر مسلمانوں کو سناتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے جلسہ مسلمانوں کا، مجمع بھی مسلمان بیٹھا ہے، سامعین بھی مسلمان، رونق اسٹیج علماء بھی مسلمان، اور پڑھا جا رہا ہے وید۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ارے مسلمانوں کو تو قرآن پڑھ کے نصیحت کرنا چاہیے، مسلمانوں کو تو قرآن سنا کر نصیحت کرنا چاہیے، اور قرآن کے بعد حدیث مصطفیٰ سنانا چاہیے۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علماء صلحاء کا ذکر خیر سنانا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے جلسے میں مسلمانوں کو وید سنایا جا رہا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ اللہ نے قرآن کو ھدی للناس کہا ہے، ھدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو خاص نہیں کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن۔ اور آپ مجمع میں وید پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان وہ اچھل رہے ہیں، وہ کود رہے ہیں، لگ رہے ہیں ایسے پہاڑ توڑ دیں گے اچھل اور کود کر، بہت سنسکرت بول رہے ہیں۔ ارے سنسکرت کی ضرورت اگر آپ کو پڑے وہاں پہ سنائیے جب مجمع غیروں کا ہو اور انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہاں پہ آپ وید پڑھیے اور بتائیے ان لوگوں کو، غیروں کو بتائیے سے آپ کی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو یہ بات ماننی چاہیے، اور اس طرح سے سمجھا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا چاہیے اور دعوت دینا چاہیے نصیحت آمیز کلمات کے ذریعے۔ لیکن ہمارے مجمع میں آج کل ٹرینڈ چل چکا ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو سنسکرت آتا نہیں ہے، ریئل بات اگر کہیں، کدھر سے بھی کسی سے سن کر رٹ کر اور آتے ہیں۔ اور ایک ہی چترویدی کو آپ دیکھیے گا، کیونکہ مقصد تو ہے نہیں کچھ، لوگوں کو مقصد ہے کہ ہم رٹ کر آئے ہیں، یہی ہر دن ہر جلسے میں یہی سنسکرت کے کچھ الفاظ سناتے ہیں۔ اب بڑے بڑے عالم دین اسٹیج پہ ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کر رہے ہیں؟ منبر رسول کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ جب نام آپ منبر رسول دے رہے ہیں
تو کم سے کم اتنا تو نہ کریں کہ ممبر رسول پہ قرآن تو سنائیں نا لوگوں کو، قرآن کے ذریعے نصیحت تو کریں لوگوں کو، قرآن کے ذریعے تو نصیحت کریں، حدیث مصطفیٰ کے ذریعے تو نصیحت کریں۔ ویدوں کو سنانا کیا ضروری ہے مسلمانوں کو؟ تو یہ میرے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے میری قوم کے لیے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہماری قوم کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں بحیثیت ٹیچر، ایک معلم ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک جلسے میں ہم کئی لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک دن ایک جلسہ ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا سے جلسہ بہت کامیاب ہو گیا، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے صرف ایک سوال کیا تھا، سے جلسے سے کتنے لوگ توبہ کیے اور جلسے سے کتنے لوگ نمازی بنے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ہمارا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، ہم تو قوم کی اصلاح کے لیے بھی نہیں آ رہے، اور بے وقت جلسہ جو ہے ہماری قوم کی اصلاح کیا کرے گی؟ بے وقت جلسہ۔ یہ جو ہمارا جو جلسہ ہے نا، بے وقت جلسہ، بے وقت جلسہ، ہمارے جلسے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں۔ ہمارے جلسے کا کچھ تو ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اور عشاء بعد اگر جلسہ شروع ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے تو الگ الگ شاعر سے جو ہے نعت پڑھواتے ہیں اور ہنگامہ کرواتے ہیں، اور جب قوم سونے لگتا ہے، جب ہماری قوم سونے لگتی ہے، اس وقت خطیب کو اسٹیج پر لاتے ہیں۔ تو سوئے ہوئے قوم کو کون جگائے گا؟ تقریر سننے کے لیے یا کسی کی کوئی بھی بات سننے کے لیے آپ کے ذہن کو حاضر ہونا ضروری ہے۔ آپ کا فوکس اس کے بیان کو سننے کے لیے آپ کا دل کا مائل ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے دل کا مائل ہونا بھی ضروری ہے کسی کی بات سننے کے لیے۔ تو جب مجمع سونے لگتا ہے، مقرر کو لیا کر بیٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جلسہ جو ہے نا رات بھر کا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے جو صبح جا کر ڈیوٹی کرے گا، ایک مزدور آدمی اگر آپ کی رات بھر جلسے سنے گا، صبح میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کمائے گا تو کدھر سے کھائے گا؟ اسی لیے ڈاکٹرز، انجینئرز، پڑھے لکھے حضرات ہمارے جلسوں میں آتے ہی نہیں، اور ایک شاعر آئے گا، ایک ہی مصرے کو کم سے کم 8 بار 10 بار تک پڑھا جائے، اور جبرن سبحان اللہ کہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے اللہ کی پناہ ہو۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سے آپ جلسے میں کیوں نہیں جاتے؟ میں کہتا ہوں اس جلسے میں کیوں جاؤں؟ اگر سب سے بہتر ہوگا کہ میں عشاء کی نماز ادا کر کے سو جاؤں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کروں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جتنے لوگ جلسے میں جاتے ہیں فجر کے ٹائم جو ہے جلسہ ختم ہوتا ہے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، اور بہت سارے شاعر بھی سوئے رہتے ہیں، مقرر بھی سوئے رہتے ہیں، نقیب بھی سوئے رہتے ہیں، یعنی جتنے لوگ جلسے کرتے ہیں اکثر فجر کے وقت میں سوئے رہتے ہیں۔
اکثر کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں حضور حافظ ملت کے ایک خاص شاگرد تھے جنہیں میں اللہ کا ولی مانتا ہوں، ان کی پرہیزگاری اور تقوی کو دیکھ کر کبھی بھی میں نے انہیں خلاف شرع کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنے شرع کے پابند تھے، اور نماز میں انہوں نے تقریباً 40 سال امامت کیا ہے، بغیر مہینے کے، بغیر پیسے کے 40 سال فری میں امامت کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے مجھ سے، ایک جلسے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک جلسے میں رونق اسٹیج تھے وہ کہ مقرر نقیب نے ایک الفاظ بولا کہ جان کی قربانی کر دو، مال کی قربانی کر دو، یہاں تک کہ جب جوش میں آئے تو ایمان کی قربانی کر دو، معاذ اللہ بول دیا۔ لیکن جتنے لوگ اسٹیج پہ تھے کسی نے کچھ نہیں کہا، حضرت اٹھے اور مائک پکڑ کر اسی وقت اسے توبہ کرائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ تو ہمارے اسٹیج پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف۔ اب آخر میں آپ تمام دوستوں سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ جلسہ کرائیے تو اگر آپ کے یہاں مدرسے ہیں تو کسی بھی مدرسے کا جو بچہ آپ کا تیز ہو، جو کچھ بول سکتا ہو، اسے آپ لسٹ دے دیں، انہیں سمجھا دیں سے اگر یہ شاعر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کا پوزیشن کیا ہے، وہ بتا دیں اور ان کا نام لے کر مائک پر بلا دیں۔ اگر کوئی مقرر ہے تو ان کے بارے میں بھی ان کی کوالٹی، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا پوزیشن بتا کر انہیں لوگوں کے سامنے مائک پر بلا دیں۔ اور زیادہ پیسے خرچ جلسے میں کرنے کے بجائے آپ مدرسے پہ خرچ کیجئے اور اپنی قوم کے بچوں کا مستقبل سدھارنے کے لیے اس پیسے کا خرچ کیجئے، اس پیسے کا استعمال قوم کے مستقبل کے لیے کیجئے۔ اور ایسے ایسے شاعر ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایک مقرر ہے، میں نام نہیں بولوں گا، انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت دے، لیکن جب بات آ گئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک جگہ جب انہیں دعوت دی گئی، انڈیا کے ٹاپ کے مقرر تھے، دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کرنے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ 45,000 روپے پہلے میرے اکاؤنٹ میں ڈالیے پھر میں آتا ہوں۔ تو آنے سے، ان کو بلانے سے پہلے 45,000 روپے کمیٹی والے نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تو وہ تشریف لائے، اور جس شاعر کا ان لوگوں نے انتخاب کیا تھا وہ 35,000 روپے سے کم نہیں کیا تو نہیں آئے۔ دوسرے سال وہی شاعر خود سے، کیونکہ ان کو تاریخ نہیں ہوگی، فون کر کے بولا سے پچھلے سال میں نہیں آ سکا تو ان سال میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو 28,000 میں آئے جناب۔ تو ایسے شعراء، ایسے خطبہ کو اپنے جلسے میں بلانا بند کیجیے، اور نچنیے کی طرح پیسہ لٹانا بند کیجیے۔ جس قوم کو پیسہ علم دین حاصل کرنے پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ قوم قوالوں پہ، نچنیوں پہ
گویوں پہ ایسے لٹاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے برسا ہوا پیسہ ہے. اس قوم کے مستقبل کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پیسے لٹا رہے ہیں. پیسہ تو رزق ہے نا، اس کا ادب و احترام کیجیے. کسی کو آپ نذرانے کی طور پہ دینا چاہتے ہیں تو آرام سے جا کر دے دیجیے. اور مان لیے آپ جو ہے نا 1000 روپیہ دینا چاہتے ہیں اور 100 10 کے نوٹ ہیں تو آپ کو ایک ایک کر کے ایسے لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیے ہاتھ میں دے دیجیے، ایک بار ہو گیا بات ختم. کیوں آپ دکھانا چاہتے تھے ہاں میں نے شاعر پہ اتنے پیسے لٹا دیے، آپ کا نام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ مقصد حیات دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اب مرثیہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مرثیہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آپ جلسے کیسے کیجیے؟ اپنے علاقے میں اللہ نے ہر علاقے میں ایسا کوئی نہ کوئی پرہیزگار اور نصیحت کرنے والا عالم دین ضرور رکھا ہے. کسی بھی علاقے کا آپ جائزہ لے لیجیے، کوئی نہ کوئی ایسا عالم دین ضرور ہوگا جو قوم کی درد اپنے سینے میں رکھا ہوتا ہے. لیکن ایسے علماء کو ہم اور آپ پوچھتے کب ہیں؟ ہم تو جلسے میں ایسے لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک سانس میں 20 الفاظ بولتا ہوا چلا جائے، لیکن نصیحت کرنے والا اگر ایک عالم کی ایک شخص بھی بات مان لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک کی توبہ کر کے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے تمام جلسے والوں کی مغفرت کر دے. رب اس پہ قادر ہے کہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے، تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے رب کی رضا کی خاطر. ہمارا مقصد حیات ہی ہونا چاہیے کہ وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے. یہی مقصد حیات ہونا چاہیے. جلسہ کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد شروع کیجئے. کسی بھی اچھا قرآن جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا ہے اسے جلسے کی شروعات کیجئے. اس کے بعد اپنے کسی بھی اچھے نعت خواں جو اچھا نعت پڑھتا ہے آپ کے مدرسے کے اندر، اس بچے سے نعت پڑھوائیے. اور خاص نصیحت کرنے والے کسی نہ کسی عالم دین کو بلائیے اور ان سے کم 1-1.5 گھنٹہ واعظ و نصیحت کروائیے. اس کے بعد میں آپ پروگرام کو ختم کر دیجیے. کیونکہ 12 بجے کے 11 بجے کی رات کے بعد کوئی بھی انسان سونے کے موڈ میں ہوتا ہے، نہیں کہ آپ کے جلسے کو زبردستی آپ سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی صحیح سے سنتا نہیں. تو اس لیے بہتر ہوگا. اور ایک بات بتاتا چاہوں کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے اوپر یہ بلیم کرتا ہے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں کے لوگ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا غیر مناسب ہے. کیوں کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو جبرن سدھار نہیں سکتا ہے. جب تک آپ خود اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہیں گے کوئی آپ کو نہیں سدھار سکتا ہے. یہ رب کا پورا قرآن کریم ہے. اگر کسی کو پورا قرآن کریم اگر سمجھا دیا جائے
اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھنا چاہے گا تو نہیں سمجھے گا. اگر کوئی شخص لاکھوں کتابیں پڑھ لے، ہزاروں موٹیویشنل اسپیکرز کی موٹیویشنل لیکچرز سن لے، پھر بھی اگر اس کو سدھرنا نہیں رہے گا نا تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بے اثر ہوں گی. اور اگر آپ کو سدھرنا رہے گا نا، اگر آپ خود کو بدلنا چاہیں گے تو کسی کا ایک جملہ ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. کیونکہ ان سب باتوں کا مجھے ایک معلم ہونے کی حیثیت سے، ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے ان سارے باتوں کا تجربہ ہے مجھے. تو میرے پیارے بزرگوں، عزیز ساتھی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر مجھے بولنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو جو شریعت کے خلاف ہو میری بات اور شریعت سے ٹکرائے، تو علماء سے گزارش ہے کہ ضرور کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کریں. اب میں اس بات سے قطعی انکار نہیں کرتا ہوں کہ میری اصلاح کوئی عالم دین کرے. اگر لاکھوں کا مجمع بھی ہوگا تو ناچیز توبہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ ہم توبہ کرتے ہیں رب کائنات سے، اپنے مالک سے کرتے ہیں، تو اسے میں شرم کی کیا بات ہے. اگر کوئی مجھے مصطفیٰ کا صحیح طریقہ بتا رہا ہے، کوئی مجھے رب کا صحیح دین کا طریقہ بتا رہا ہے، تو ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں کہ اگر ہم بھی کچھ لوگوں کی طرح لفنگائی والی باتیں کرنا شروع کر دیں، غیر مناسب باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ہم میں اور کرنے والوں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اگر مجھے کبھی بھی کہیں بھی، میرے جاننے والے حضرات ہیں، جاننے والے علماء ہیں، کوئی بھی مجھے پرسنلی میسنجر پہ میسج کر کے میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. مجھے کوئی ایسی چیز بتا بھی سکتے ہیں جو میں لوگوں کو بتا دوں. تو چلیے رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے اور آپ تمام دوستوں کو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا بنائے. ایک بات میں بتانا بھول گیا جو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ مقرر اور وائز جو نصیحت کرتا ہے، جو نصیحت کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کی امت کو، تو مقرر اور وائز کے بیان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے، مقرر ایک ہی بات کو کیسے کرے گا. ابھی پہلے میں مقرر کا انداز اختیار کرتا ہوں، پھر میں آپ کو وائز اسی بات کو کیسے بیان کرے گا وہ میں بتاتا ہوں. کیونکہ پہلے میں کچھ دن بھی مقررانہ انداز میں تقریر کیا، لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں رب اپنے محبوب سے نصیحت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو ہم نے اپنا انداز نصیحت والا اختیار کیا اور جوشیلے الفاظ میں نے چھوڑ دیے، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو دیکھیے، جیسے ایک بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ان سبوں نے اپنی امت کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کیا. مقرر اس بات کو کیسے بولے گا، کیسے اپنی الفاظ کی روانی کو بتائے گا، کیسے الفاظ کی تقرار کرے گا. دیکھیے،
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا ذکر سنایا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا ذکر سنایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا ذکر سنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا ذکر سنایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا ذکر سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا ذکر سنایا۔ یہ انداز ہوگا ایک مقرر کی۔ اس انداز میں بات جو کہنا چاہ رہا ہے، اب وائز کیا کرے گا؟ اتنے الفاظ نہیں استعمال کرے گا، وائز اس بات کو مختصر کرے گا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے میں نے ابھی کہا سے اگر اس طرح سے اگر میں بولوں جو ابھی میں نے بولا مقرر کے انداز میں، تو لوگ ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکالیں گے، لیکن وائز کیسے بولے گا؟ یہ دیکھیے، وائز ایسے کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ان سبوں نے اپنی امت کے سامنے مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا۔ یہ سمجھانے والا انداز یہ وائز کرتا ہے، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ شوکت اظہری یوٹیوب چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔